کیا خوبصورت رات آج ہی کی رات تھی 27 رجب المرجب، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے۔ جبریل امین تشریف لائے ملائکہ کے جھرمٹ میں۔ اب حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور نورانی فرشتہ حاضر ہے، اپنے کافوری لبوں کو جب میرے حضور کے قدموں سے مس کیا تو وہ جو ٹھنڈک تھی وہ جب میرے سرکار نے محسوس کی تو آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین نے پیغام حق سنایا کہ چلیے آج تو شوق لقا ہے، آج تو عطا ہی عطا ہے، چلیے۔ حضور علیہ السلام کو لے کر آئے حرم میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس چاک کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ جب ہمارے یہاں بھی کسی دولہا کو جب تیار کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو وہ ایک طریقہ کار ہے کہ اپٹن لگائی جاتی ہے اور تیاری کی جاتی ہے، صحرا تیار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں کیسے فرشتوں نے دولہا کو کیسے تیار کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس شق ہوا، شق صدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنتی لباس پہنایا گیا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ دولہا کی سواری بھی سب سے الگ ہوتی ہے، تو جبریل امین براق جنت سے لے کر آئے تھے، اس پہ میرے سرکار کو سوار کیا، دائیں بائیں فرشتے ہیں، اور یہ پورے پروٹوکول کے اندر اب یہ سواری جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہونے لگی ہے۔ معراج کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی معراج وہ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، جسے اسرا کہا جاتا ہے۔ ابھی آج قاری صاحب نے تلاوت بھی کی 15واں پارہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسرا ہے، اور اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے وہ سفر معراج کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں سے جو آگے کا سفر ہے لا مقام دنا فتدلہ اور قاب قوسین کا جو سفر، اسے اعراج کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بڑی لطیف حکمت ہے کہ سفر اسرا جو ہے یہ حضور کی بشریت کا عالم ہے، یہ جو سفر ہے، اور جو سفر معراج ہے وہ حضور کی نورانیت کا عالم ہے، اور اس سے آگے جو اعراج ہے وہ حضور کی حقیقت کا عالم ہے، اور حضور کی حقیقت کو سوائے خدا کے کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب یہ شاہی سواری تیار ہوئی اور سفر اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پورے واقعے کو بیان کیا کہ دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق لقا آج کی رات ہے، جذبہ حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی صحرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا، شاہ دولہا بنا، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے گلوں میں چمکنے لگے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ اب یہ سواری جو ہے یہ نورانی سواری پورے پروٹوکول کے ساتھ مسجد اقصی پہنچی، اور آپ کو پتہ ہے مسجد اقصی میں سارے انبیاء علیہم السلام جمع تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تھے سب سفارہ ہے، اور میرے سرکار نے
امامت فرمائی. کیوں؟ اس میں راز کیا تھا؟ تاکہ آج دنیا کو پتہ لگ جائے کہ کون اول ہے اور کون آخر ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھو کہ مصلی پہ کون کھڑا ہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. آج وہ سب پیچھے میرے سرکار کے کھڑے. جب امامت آپ نے فرمائی، نماز ادا ہو چکی اور انبیاء علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور سارے معاملات سے پھر آگے اب سواری چلی. سدرۃ المنتہا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، آسمانوں سے بھی اوپر. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں جبریل امین موجود ہوتے ہیں. جتنے احکام آتے ہیں انہیں ریسیو کرتے ہیں اور آگے. اب یہ وہ مقام ہے کہ جبریل امین جب یہاں پہنچے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حد یہیں تک ہے. میرے حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا بات ہوئی؟ کہا حضور اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے یہ پر جل جائیں گے. میری منزل یہی ہے، آگے اب آپ نے جانا ہے سرکار، اب آپ جائیں گے آگے. یہ دنا فتدلہ اور قابہ قوسین کے منازل یہ میرے سرکار کے لیے. جب میرے حضور وہاں پہنچے رب کی بارگاہ میں، رب سے ہم کلام ہوئے. اب یہ دیکھیے کہ جب اس مقام پر رفعت، بلندی، یہ مکان، یہ سب یہی ہیں، لیکن حضور لا مقام ہے. وہ کون سا عالم ہے، وہ کیا کیفیات ہیں، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. جب اس بارگاہ میں پہنچے تو میرے حضور نے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھا. حضور غار حرا میں ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے. حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو لبائے مبارک ہل رہے ہیں، صدا آ رہی ہے ربی سلم امتی، ربی حبلی امتی، ربی فرلی امتی. حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو یہی دعا ہے، ربی سلم امتی، ربی سلم. اب میرے سرکار نے اپنی امت کو ہر جگہ یاد رکھا. آج ہم میں سے کوئی ذرا سا کہیں کسی بڑے منصب پہ بیٹھ جائے وہ، ان حضور کو دیکھیے اس عالم میں بھی اپنی امت کی فکر ہے. کیا عرض کرتے ہیں؟ شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے. پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے. ارے لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. شاہ دولہا بنا. اب آپ دیکھیے کہ جتنے احکام ہیں، جتنے احکامات شریعہ ہیں، وہ سب زمین پہ نازل ہوئے. مکے میں نازل ہو رہے ہیں، حدیبیہ میں نازل ہو رہے ہیں، صحرا میں، پہاڑوں پہ، مسجد میں، حجرے میں، سب زمین پر نازل ہو رہے ہیں. لیکن ایک تحفہ ایسا ہے جو اللہ نے شب معراج اپنے محبوب کو عطا فرمایا. پتہ ہے کون سا تحفہ؟ سارے احکامات زمین پہ نازل ہوئے، لیکن ایک ایسا تحفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے حضور کی معراج تو وہ ہے، لیکن میرے حضور کا جو امتی ہے اس کے لیے جو معراج ہے وہ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ یہ امتیوں کی معراج. فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو یہ تصور قائم کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے
تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو آپ بتائیں کہ آج کی رات جو تحفہ ملا ہے، کیا ہم نے اس تحفے کو قبول کیا ہے؟ کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں وہ تو سبحان اللہ، مبارک انہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتائیں کہ جو گفٹ ایسی جگہ سے عطا ہوا کتنا انمول ہوگا۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا یتقرب عبدی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نوافل اور سجدہ ادا کرتا ہے۔ یہ تقرب خدا کا ذریعہ ہے۔ یہ سب سے بڑا میڈیٹیشن اگر کوئی چاہتا ہے سکون قلب تو نماز انسان کو کئی گناہوں سے بچاتی۔ اب بتائیں کہ بحیثیت ایک امتی کے ہم اس کو کتنا اہمیت دیتے ہیں۔ تو چلیں آج کی رات جو تحفہ ملا ہے تو آج کی رات یہ تحفہ ہم بھی قبول کر لیں۔ قبول تو سب نے کیا ہوا ہے، مانتے سبھی ہیں، لیکن آج سے جو نہیں پابندی کرتے تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج اپنے دل میں نیت کر کے اٹھیں کہ آج سے ہم اپنے آقا و مولا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور شب معراج جو تحفہ عطا ہوا، آج شب معراج ہے، ہم آج سے نیت کرتے ہیں، دل میں ارادہ کریں کہ اس تحفے کی قدر کریں گے اور وقت پر اس کو ادا کریں گے۔